فرض ادا کرنا مشکل ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائیں، میں افریقہ سے ہوں۔ وظیفہ تو یہی ہے، سستی کا علاج چستی ہے، یہی وظیفہ ہے۔ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کی اہمیت کا احساس اپنے آپ کو دلائیں، اللہ کے حکم کی اہمیت اپنے سامنے رکھیں۔ نماز نہ پڑھنے پر قرآن حدیث میں جو وعیدیں ہیں کہ نماز نہ، حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی نمازیں بھی ٹھیک نکل آئیں گی، اگر اس کی نماز کمزور ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی کوتاہی ہوگی۔ تو قیامت کے دن ہم نے اس بات کی جواب دہی کا احساس ہمیں استحضار ہو اس بات کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے قبر میں، حشر میں ہم نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے، جواب دینا ہے، اور اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے پاس ظاہر جواب بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا استحضار کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ آپ کی گیدرنگ میں اگر ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے گیدرنگ ختم کر کے ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے ساتھ دوستی بھی کریں، ساتھ ساتھ دین کے بھی پابند ہوں، نماز روزے کے بھی پابند ہوں۔ تو اپنی گیدرنگ پہ ریویو کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، نماز کی اہمیت اجاگر کریں، آخرت کے عقیدے کو تازہ کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کریں کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر سوچیں، مراقبہ کریں کہ میں مر چکا ہوں اور لوگوں نے میری میت اٹھائی، مسجد لے کر گئے، امام نے نماز جنازہ پڑھا دی، لوگوں نے میری لاش اٹھائی، قبرستان لے گئے، قبر میں مجھے دفن کیا، مٹی ڈال دی، سارے چلے گئے، میں قبر میں تنہا پڑا ہوں، منکر نکیر آ گئے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اور قیامت کا دن قائم ہے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ تھوڑا اس کا تصور کریں، 10 منٹ اگر آپ مراقبہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائیں گے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن کریم میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ انبیاء کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اپنی اولاد کے لیے جن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے ان میں سے سب سے اہم دعا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ سے دعا کریں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مفتی صاحب، میں عصمت آفریدی قطر سے، اگر ایک شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی شخص اگر آ کے اسے نماز پڑھانے کا اشارہ کر دیتا ہے، نہ اقامت نہ کوئی نیت، تو ایسی نماز کی شریعت میں گنجائش ہے؟ عصمت آفریدی صاحب کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس وقت نیت کر لیں۔ اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تھی اور اس وقت آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی آ کے میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ وہاں کے لوگ عموماً فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے آگے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے مذہب کے مطابق نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز والے کی اقتدا ہو جاتی ہے، تو آپ اگر نفل بھی پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں پر جائیں نا اور دوسرا آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور آپ فرض کی نیت اس کے پیچھے باندھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن دیگر فقہا اس کی اجازت جن مذاہب میں ہیں، اگر وہ آپ کے پیچھے آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہ فرض کی نیت بھی کر لیں، ان کی اپنی فرض ہو جائے گی، آپ کی اپنی نفل ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، نماز عشاء کی 2 سنت میں نماز تہجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ لیکن جو سنت مؤکدہ ہے اس کو تو آپ الگ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں اس کے اندر آپ بالکل تہجد کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ فرض، سنت یا نفل کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں آخری 3 قل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا سوتیلی امی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سوتیلی امی کا مطلب یہ کہ جو آپ کے والد کی بیوی ہے، تو سوتیلی خالہ سے نکاح، تو سوتیلی خالہ سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا رشتہ صرف اپنی سوتیلی والدہ تک ہی ہے، اس کی بہن کے ساتھ آپ کا اور اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سفر میں سنت نماز چھوڑنا سنت ہے؟
یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سفر میں آپ کس پوزیشن میں ہیں، کس سچویشن میں. اگر آپ رستے میں بس کھڑی ہوئی ہے، گاڑی والے انتظار کر رہے ہیں، پھر چھوڑنا سنت ہے. اور اگر آپ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور 2 3 4 دن آپ وہیں پر ہیں تو پھر آپ سنت پڑھیں، یہ زیادہ بہتر.